الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ آپ بھی دہرا لیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ 1442 ہجری، جولائی 2021 کی 19 تاریخ یوم الاثنین دوشنبہ پیر منڈے. پارہ الف لام میم پہلا پارہ سورۃ البقرہ دوسری سورہ، اس کی آیت نمبر 32. پیچھے ہم نے سنا کہ جو چیز نہیں پتہ اس کے بارے میں فوراً ہمارے اسلاف لا ادری مجھے نہیں پتہ یہ کہہ دیا کرتے تھے. کسی شرم وغیرہ کا کوئی ان کے پاس معاملہ ہی نہیں تھا کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ بات تھی ہی نہیں. ایک دو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں پچھلی آڈیوز میں عرض کی، اور یہ فرشتوں کی سنت میں نے بتایا تھا کہ فرشتوں نے لا علم لنا کہا، اسی کو اپنایا ہمارے اسلاف نے. اب اس کو میں کچھ اور اوپر لے جاتا ہوں. جو اور بھی عظمت والی شخصیات ہیں جو اسلامی تاریخ میں جن کے مقام اور بھی اوپر ہیں، بلند ہیں، جن کے واقعے میں نے پیش کیے ان سے بھی اوپر، ان کا کیا عمل تھا وہ سنیے. تفسیر قرطبی جلد اول صفحہ نمبر 428 پر یہ روایات موجود ہیں. اسی کا ترجمہ تفسیر نجوم الفرقان جلد دوسری صفحہ نمبر 626 پر انہی روایت کو آپ نے بھی نقل کیا ہے، وہیں سے میں آپ کو سنا رہا ہوں. سب سے پہلے جو سب سے بزرگ شخصیت ہیں ہمارے لیے انبیاء کے بعد، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نمبر پہلا نمبر. وہ سب سے افضل شخصیت بعد از انبیاء. آپ کی خلافت کے وقت میں ایک بوڑھی عورت آپ کے پاس آئی. اس نے عرض کی کہ مجھے یہ بتائیے کہ پوتے کی وراثت میں سے دادی کو حصہ ملتا ہے یا نہیں، میں اس کا مطالبہ کر رہی ہوں، میں اپنے پوتے کی وراثت سے حصہ چاہتی ہوں. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر، اتنے بڑے صحابی، اتنے عظیم شخصیت کے مالک، وہ کیا جواب دیتے ہیں کہ اے عورت، تم اس وقت لوٹ جاؤ. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود تو سنا نہیں کہ دادی کا کیا حق ہے، البتہ میں دوسرے اپنے دوستوں سے، صحابہ سے پوچھتا ہوں، ہو سکتا ہے کسی نے اس کے بارے میں سنا ہو، اور اگر جب کوئی مجھے بتا دے گا، حدیث پاک کوئی مجھے مسئلہ بتا دے گا، تو میں تمہیں تمہارا حق دلا دوں گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ میں سب سے افضل وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ابھی نہیں پتا، میں پوچھ کر اپنے صحاب سے پوچھ کر بتا دوں گا. اب اتنی بڑی ذات جب اس طریقے سے بات کرے تو پھر اب تو کچھ ہمیں تو کچھ سوچنا ہی نہیں چاہیے کہ یار جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پوچھ کر اپنے اور لوگوں سے پوچھ کر بتا دوں گا، ذرا بھی یہ نہیں سوچ رہے کہ کون کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، کہ ان کو نہیں پتا، ابو بکر صدیق کو نہیں پتا، خلیفہ بنے ان کو نہیں معلوم، ذرا بھی نہیں سوچا. غلط مسئلہ بیان نہیں کرنا، یہ سکھایا آپ نے. اور ہم ہیں کہ ہم سے اگر کوئی پوچھ لے، چاہے پتا ہو یا نہ پتا ہو، ہم کو اپنی ناک رکھنی ہے، اپنی عزت رکھنی ہے، کچھ بھی بتا دینا ہے، پھر چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو. ہوتا ہے، بہت بار ہوتا ہے، اپنی ناک رکھنے کے لیے الٹے سیدھے مسائل بتا دیے جاتے ہیں، اپنی جھوٹی آن شان بچانے کے لیے. آئیے اور آگے بڑھتے ہیں، اسی پر بات ختم نہیں ہوئی.
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں، عمر ابن خطاب جن کا دوسرا نمبر، ان کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کسی نے ایک مسئلہ پوچھا تو آپ نے صاف صاف فرمایا لا علم لی بہا، مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ صحابی، خود بھی صحابی، والد بھی صحابی، حضور کے ساتھ رہنے والے، ان سے جب مسئلہ پوچھا گیا مجھے نہیں پتا۔ جب وہ پوچھنے والا چلا گیا تو آپ نے خود کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں مجھ سے وہ مسئلہ پوچھا گیا تھا جس کا مجھے علم نہیں تھا، تو میں نے کتنا اچھا جواب دیا کہ میں نہیں جانتا۔ یہ صحابہ کا طریقہ ہے یار، نہیں پتا صاف نہیں، میں نہیں جانتا۔ اور کیا چاہیے ہم کو؟ صحابہ یہ کر رہے ہیں کہ نہیں پتا، اور ہم اور آگے چل دیے اور سنیے کیا باتیں۔ ابو عقیل جو ہیں یہ وہ تابعی ہیں کہ ان کا نسب بہت بڑا ہے۔ یہ باپ کی طرف سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے ان کا نسب جا کر ملتا ہے، اور ماں کی طرف سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ قاسم بن عبید اللہ ان کا نام ہے۔ ایک شخص نے ان سے کہا کہ کوئی آپ جیسی عظیم شخص سے اگر کسی دین کے بارے میں سوال کیا جائے تو آپ کو اس کا علم نہ ہو تو یہ بہت بری بات ہے، بہت قبیح ہے، کہ آپ کو تو معلومات ہونی چاہیے۔ آپ سے کوئی سوال کرے تو آپ جواب نہ دے پائیں، یہ بڑی بری بات ہے۔ تو آپ نے پوچھا ایسا کیوں؟ دیکھیے کیا ان لوگوں کی سوچ کتنی اعلیٰ تھی، ایسا کیوں؟ تو وہ کہنے والا کہتا ہے کہ یحییٰ بن سعید ان کا نام ہے، انہوں نے کہا کہ آپ دو بڑے بڑے بزرگوں کے بیٹے ہیں، یعنی ایک طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نسب میں آتے ہیں، ایک طرف ابو بکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں۔ اتنے جلیل القدر شخصیتوں کی آپ نسل میں ہیں، ان کے نسب میں ہیں، تو آپ کس طریقے سے کوئی بات دین کے بارے میں سوال ہو تو آپ کیسے کہہ سکتے کہ مجھے نہیں پتا؟ تو آپ کیا جواب دیتے ہیں کہ اس سے بھی برا یہ ہے، تم کہہ رہے ہو یہ بری بات ہے، یہ قبیح ہے، میں کہتا ہوں اس سے بھی بری بات یہ ہے کہ میں بغیر علم کے کسی بات کا جواب دوں، اللہ، جو مجھے پتا نہیں اس کے بارے میں کچھ بھی جواب دوں۔ اس سے قبیح یہ ہے کہ انا اقول بغیر علم، بغیر علم کے کوئی غلط جواب دے دوں، یہ اس سے بھی برا ہے۔ بڑوں کے بیٹے تھے، بڑی سوچ بھی بڑی تھی، آج ہماری طرح نہیں تھے بھائی کہ چاہے کچھ معلوم ہے یا نہیں معلوم، کوئی ہم کو بتانا ہے بس۔ لا علم لنا لا ادری کہنا یہ تو ہم کو آتا ہی نہیں، صاف نہیں پتا، ٹھیک ہے جی نہیں آتا۔ اچھا، اس میں علماء کو بھی یعنی خاص طور پر دھیان دینا چاہیے، نہیں معلوم نہیں معلوم، یہ سوچنا نہیں کہ بھائی کون کیا بولے گا، کون کیا کرے گا۔ یہ ہمارے اسلاف، ہمارے صحابہ کا، تابعین کا میں طریقہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کہہ دیا تو ہم کون کس کھیت کی مولی ہیں بھائی، ہم چاہے کتنا ہی علم کیوں نہ ہو۔ خود حضرت علی جو باب العلم ہے، ان کی بھی ایک روایت موجود ہے، ان سے ایک نے سوال کیا، آپ نے مسئلہ بتا دیا، مسئلہ اس نے پوچھا، آپ نے جواب دیا، آپ نے کہا بتایا مسئلہ، اس نے کہا نہیں علی ایسا نہیں ہے، یا امیر المومنین ایسا نہیں ہے۔ اچھا کیوں؟ تو پھر اس نے دلیل دی کہ اس دلیل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے جو بتایا وہ صحیح نہیں، صحیح مسئلے کا حل یہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم باب العلم، وہ کہتے ہیں کہ تو نے صحیح کہا، مجھ سے غلطی ہوئی، اللہ فوق کل ذی علم علیم، آپ نے کہ ہر علم والے سے اوپر اور علم والے، یہ کون کہہ رہا ہے؟
باب علم. ہم کہاں ہے یار, کسی گنتی میں نہیں ہم. کتنے ہی بڑے مفتی کیوں نہ ہو جائیں, کتنے ہی بڑے محقق کیوں نہ ہو جائیں, کتنے ہی بڑے عالم کیوں نہ بن جائیں, ہم اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے. اور وہ مقام اس اعلیٰ مرتبے والی شخصیات رجوع کر لے رہے ہیں, جسے آج کل کا رجوع کرنا. اگر کچھ غلط مسئلہ بتا دیا, کچھ غلطی ہو گئی اور سامنے سے دلیل کے ساتھ پیش کر دیا گیا تو فوراً رجوع کر لینا, یہ ہمارے صحابہ کی, ہمارے اسلاف کی سنت ہے. تو علماء کو اس پر, مفتیان کرام کو اس پر دیکھنا چاہیے کہ اگر کہیں سے کوئی سامنے سے کوئی دلیل وغیرہ آ گئی کہ آپ سے یہاں پر غلطی, فوراً مان لینی چاہیے. وہ اگر ثابت کر دیتا ہے تو اس میں ہٹ دھرمی نہیں, اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے میں نہیں لگ جانا ہے, چاہے ہم غلطی کیوں نہ ہو. یہی مسئلہ